ذکر کرتے ہیں, لیکن سماجی میدان میں جو کچھ کیا انہوں نے, مذہب کے میدان میں جو کچھ کیا, خواتین کے لیے بھی کاش کچھ کیا انہوں نے, بچوں کے لیے انہوں نے سوچا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں, تو ان کو محسن قوم کے علاوہ ان کے لیے کوئی اور لفظ یاد آتا ہی نہیں. اور ایسی شخصیتیں یہ سمجھیے کہ مدتوں میں پیدا ہوتی ہیں. اقبال کی طرف آتے ہیں, چونکہ مختصر بات کرنا ہے مجھے. اقبال آپ جانتے ہیں سبھی لوگ کہ 20ویں صدی میں دو بڑے زبردست ادبی شخصیات ابھری. ایک افسانے میں سعادت حسن منٹو, شاعری میں علامہ اقبال. ہم علامہ اقبال کے منٹو بھی بڑی عزت کرتے تھے. منٹو جو ہے یہ برہمن خاندان سے تھے جن کا سرنیم منٹو ہوا کرتا تھا, اور اقبال جو تھے ان کا سرنیم تھا سپرو. یہ سپرو خاندان سے تھے جو قبول اسلام کے, وہ منٹو خاندان سے تھے. تو بات سپرو اور منٹو نے پوری 20ویں صدی میں ایک نے نثر میں اور دوسرے نے نظم میں جو باتیں کہیں, جو کچھ معیارات دیے, اقبال کے پاس جو ہے بہت بڑی فکر تھی, بہت بڑی فکر تھی. وہ فلسفے کے اسٹوڈنٹ رہے, لاکھوں لوگ رہے ہوں گے فلسفے کے اسٹوڈنٹ, لیکن اس فلسفے کو سمجھنا, اسلامی پورے اپنے نقطۂ نظر سے اس کا جائزہ لینا, کون سی چیزیں مفید مطلب ہیں اور کون سی چیزیں مفید مطلب نہیں ہیں, اس کا اندازہ کرنا, اور اس کے بعد قوم تک ایک پیغام کی شکل میں ان چیزوں کو پہنچانا, یہ کام اقبال نے بخوبی انجام دیا. تو سر سید کے بعد ہمارے دوسرے بڑے محسن اقبال, سر سید کے ساتھیوں میں حالی تھے, بڑا دردمند دل رکھنے والے. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جسے مسدس حالی کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں, مسدس مد و جزر اسلام. اس میں جو ہے انہوں نے اپنی پوری تاریخ بتاتے ہوئے اور یہ بتایا تھا کہ آج تم کیا ہو, اور اس کے پیچھے ان کا مقصد یہ تھا کہ اپنے آپ کو بدلو, اگر بدلا نہیں آپ نے تو آگے نہیں بڑھ سکیں گے, پچھڑ جائیں گے آپ. اور اسی چیز کو جب اس کے اثرات کم ہونے لگے تھے 20ویں صدی میں, اور تو اقبال نے شکوہ اور جواب شکوہ جو نظمیں لکھی تھی, یہ اسی کی تکرار ہے اس میں, یہ سمجھیے اسی کو ایک نئے انداز میں انہوں نے پیش کیا تھا. اور یہ آج تک لوگوں کو زبانی یاد ہے, آج بھی آپ پڑھیں گے تو جو بھی پڑھے گا وہ اس سے تحریک حاصل کیے بغیر نہیں رہ سکے گا. اقبال کا ایک مثال کیا کیا ہے, اقبال کو یاد رکھیں, پورا دیوان ان کا آپ چھوڑ دیجیے, یہ دو چیزیں یاد رکھ لیجیے کہ قوم کی حیات ان کے تخیل پہ ہے, زندگی قوموں کی ہے ان کے تخیل پہ رہتی ہے. تو تخیل کو بہت اہمیت دی, نئے خیالات کا لانا اور نئے خیالات پر عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے. اور دوسری بات جو انہوں نے کہی, بچے بچے کی زبان پہ ہے لیکن عمل میں نہیں آتی, کہ خدا نے آج تک اس قوم کی عادت نہیں, ہر جگہ ہم بھی بولتے ہیں, سب بھی بولتے رہتے ہیں, لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے. وہ بدلنے کی کوشش کرنا چاہیے. افسوس کہ اقبال کے پروگرام کو, اس مشن کو جو ہے لوگوں نے پسند تو کیا لیکن عمل درآمد اس پر نہیں کرتے رہے. ابوالکلام آزاد اسی فکر کی, اسی مشن کے ایک تیسرے فرد ہیں, اور ان کا جو ہے یہ آپ کو کم لوگوں کو معلوم ہوگا یہ چیز کہ شروع میں جب یہ اس میدان میں آئے, میدان سیاست میں, اور ہندوستان کے لیے جنگ آزادی لڑنے کے لیے آئے, تو چونکہ بنگالی مسلمان تھے بنگال میں, تو یہ وہ جو انگریزوں کے مخالفت میں دہشت گردانہ کارروائیاں جو لوگ کرتے تھے ان کے گروہ میں یہ شامل ہوئے تھے. اور ان کا خفیہ فائل جو ہے جو انگریزوں نے بنا رکھا تھا, نیشنل آرکائیوز میں موجود ہے, اور اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ محی الدین ابوالکلام جو ہے یہ دہشت گردوں سے ملتا ہے, اور دہشت گردی کے سلسلے میں ان کا ایک فائل بنا تھا. بعد میں ابوالکلام آزاد نے اس بات کو محسوس کیا کہ دہشت گردی صحیح راستہ نہیں ہے, اور اس راستے کو چھوڑ کر پھر وہ کانگریس کے ساتھ آئے, اور دیش کی آزادی میں اس جنگ میں انہوں نے حصہ لیا. جو کچھ کارنامے سر انجام دیے اس سے واقف ہیں. لیکن یہ کہ آج اردو کی جو ضرور حالی ہے, اور اردو کو ایک بہت بڑی زبان کو اور ایک بہت بڑی تہذیب کو جو قتل کرنے کی عمدن کوشش کی گئی ہے پچھلے 70 سال میں, ساری سرکاروں کے دانت کے ہاتھ اور آستینیں جو ہے اور دامن وہ داغدار ہیں اس سلسلے میں, ان لوگوں نے اردو کو جو ہے مار ڈالنے کی پوری کوشش کی. اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں میں سے بیشتر کے بچے جو ہے
وہ واقف نہیں ہے اپنی زبان سے، اپنی زبان کی روایت سے، تو اب کسی بھی طور جو ہے ان کے پیغامات کو، ان کے مشن کو ان تک پہنچانا یہ ہم لوگوں کا فرض ہوتا ہے، اور یہ ہمیں ادا کرنا چاہیے. انہوں نے تو اپنا فرض ادا کر دیا، ہمیں بھی اپنا کچھ فرض ادا کرنا چاہیے. اور ان کی تہذیب و ثقافت کے بارے میں رحمان صاحب نے اور دوسرے لوگوں نے کافی کچھ کہا. خاص طور سے رحمان صاحب نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ ان کی دین جو تھی اس پر روشنی ڈالی ہے. اور ایک چیز اور یہ کہ انہوں نے ٹو نیشن تھیوری کو قبول نہیں کیا تھا، رد کر دیا تھا. اور اس طریقے سے رد کیا تھا کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ان کا مخالف ہو گیا تھا. اس مخالفت کو برداشت کیا انہوں نے، لیکن وہ ٹو نیشن تھیوری کو انہوں نے قبول نہیں کیا، کیونکہ اس کو وہ غلط سمجھتے تھے. اور نیشن کا اور قومیت کا ایک صحیح تصور ابوالکلام آزاد کے پاس موجود تھا، جو ان کی تحریروں میں سے ہم تک پہنچتا ہے. میں ایک بار پھر ڈاکٹر اشفاق احمد عارفی کو اور حج کمیٹی کو اور اس کی اسٹاف ویلفیئر اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کے ارباب حل و عقد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک بہت اچھے موضوع پر بہت اچھا سیمینار انہوں نے منعقد کیا. شکریہ. بہت بہت شکریہ محترم پروفیسر صادق صاحب. اب ہمارے پاس جو نام ہیں ڈائس پہ، اس میں پروفیسر عبدالحق صاحب ہیں اور ہمارے عالی مرتبہ